اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر ابن کثیر سورہ الکہف آیت نمبر 17. ایک ہی آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 17. And you might have seen the sun when it rose, declining to the right from their cave, and when it set, turning away from them to the left, while they lay in the midst of the cave. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھو گے، and you might have seen، آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی یہ ایسا اللہ کا بولنے کا سٹائل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اور کہ آپ نے دیکھا ہوگا سورج کو کہ جب وہ اٹھتا ہے، یعنی کہ مطلب رائز کرتا ہے، اگتا ہے، اور پھر وہ اس کی جو پوری اوپر جا کے اس کا جو ڈھلان ہوتی ہے وہ رائٹ سائڈ پر ہو رہی ہے، ان کی گفا کے، ان کی کیو کے رائٹ سائڈ پہ. تو اللہ یہاں پر وہ چیز پوزیشن بتا رہا ہے سورج کی، کہ سورج کو بھی اللہ نے کیسے سروس میں لگا دیا ہے کہ دیکھو کہ وہ جب اس کا ڈھلان آئے گی تو وہ اس طرف سے جائے گا، یعنی کہ اس گفا کے رائٹ سائڈ سے. اینڈ وین اٹ سیٹ، اور جب وہ مطلب جب وہ اس کا سیٹ ہونے کا ٹائم آتا ہے، غروب ہونے کا، تو وہ ٹرننگ اوے فرام دیم ٹو دا لیفٹ، تو وہ اب ان سے یعنی الٹی لیفٹ سائڈ سے جا رہا ہے، دور ان سے. while they lay in the midst of the cave، جبکہ وہ لوگ گفا کے بالکل یعنی کہ غار کے بالکل ایک دم سینٹر میں وہ لوگ سو رہے تھے، جو سینٹر کا اوپن سپیس ہے وہاں سو رہے تھے. تو سورج جو ہے اس کو بھی اللہ نے ان لوگ کی خدمت میں لگا دیا کہ وہ پتا چلا کہ جب وہ اگ رہا ہے تو وہ جا رہا ہے دوسری طرف سے رائٹ سائڈ، پھر جب وہ بیٹھ رہا ہے یعنی مطلب غروب ہو رہا ہے تو وہ لیفٹ سائڈ سے لگا. لیکن ان کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، اندر روشنی تو جائے گی لیکن سورج کی ہیٹ جو ڈائریکٹ سن ریز وہ نہیں. دیٹ از فرام دا آیت آف اللہ، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، یعنی میریکل میں سے ہے، یعنی کہ معجزات میں سے ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نشانی ہے ہماری، جو کہ ایک مطلب میراکلس ہے وہ. کیونکہ سورج کا سائز سوچو اور دنیا کا سائز سوچو، کہ دنیا تو سورج کے سامنے پورا گلوب، پوری دنیا ہی کچھ بھی نہیں ہے، انسگنیفیکنٹ. لیکن اور سورج اتنا بڑا، پھر وہی اس دنیا کے گلوب کے اندر، اس دنیا کے گولے کے اندر وہ چھوٹی سی غار، تو وہ غار تو نہیں کے برابر ہوئی نا پھر. لیکن اتنے بڑے سورج کو اللہ نے حکم کر دیا بھائی ان کی سروس میں کام کرو برابر، تو ان کی گفا کے اندر تمہارا سن ریز ڈائریکٹ نہیں جانا چاہیے کہ ان کو وہ ہیٹ نہ لگے. تو دیکھ لو کیا بات ہے، اللہ کی کیا شان ہے، سبحان اللہ. اور ابھی آیت کا جو یہ اسی آیت کا آخری ٹکڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہی ہوم اللہ گائیڈس. تو اللہ جسے گائیڈ کرے گا یعنی کہ اس کو ہدایت دے گا، ہی از دا رائٹلی گائیڈڈ، وہی ہے جو صحیح مطلب معنوں میں ہدایت پر ہے. بٹ ہی ہوم ہی سینڈز اسٹرے، لیکن اللہ جس کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گمراہی پہ، فار ہم یو ول فائنڈ نو گارڈین ٹو لیڈ ہم، تو اس کے لیے تمہیں کوئی نہیں ملے گا جو اس کی ہدایت کرے. دا لوکیشن آف دا کیو، اس غار کی جگہ، کہ وہ غار اصل میں کہاں تھا، اس کا لوکیشن کیا تھا. اللہ ٹیلس وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ and you might have seen the sun، اور آپ نے دیکھا ہوگا سورج کو کہ جب وہ ابھر رہا ہے when it rose declining to the right from their cave، ان کی گفا سے وہ سیدھی طرف سے مطلب جا رہا ہے. and when it set، اور جب غروب ہو رہا ہے turning away from them to the left، تو وہ اب ان سے ایک دم دور ہوتا ہوا الٹی طرف سے جا رہا ہے. while they lay in the midst of the cave، جبکہ وہ لوگ بالکل غار کے درمیان میں تھے. یہ اللہ ایکسپلین کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے. this indicates that the entrance to the cave faced north.
تو اس کا مطلب ہم کو یہ اشارہ ملتا ہے اندر کہ اس گفا کا جو منہ تھا جو داخل ہونے کا وہ نارتھ کی طرف تھا. یعنی کہ مطلب نارتھ جو ہے اس کو بولتے ہیں اتر یعنی ایسا بولتے ہیں نا کہ پورب پشچم اور اتر دکشن, تو اتر ہے وہ. تو بیکاز اللہ ٹیلس اس دیٹ وین دا سن, اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جب سورج جو ہے واز رائزنگ, وہ اگ رہا تھا, یعنی سورج ابھی نکل رہا ہے, سن لائٹ انٹرڈ دا کیو, تو دا رائٹ یعنی کہ مطلب جو سیدھی طرف سے خالی اس کا اجالا جو ہے وہ اندر آ گیا, لیکن سورج کی ڈائریکٹ ہیٹ نہیں. ذات الیمین یعنی کہ واز رائزنگ, سن لائٹ انٹرڈ دا کیو, دا رائٹ. تو یعنی اب وہ جو سورج کے لائٹ ہے وہ داخل ہوگی گفا میں, لیکن سورج کی ہیٹ نہیں. میننگ دیٹ دا شیڈ ڈیکریزڈ ٹورڈز دا رائٹ, اور جو شیڈ ہے اس کا سایہ وہ اب کمتی ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ وہ پورا اپنے بلندی پہ جتنا اس کو جانا تھا وہ جا کے اب نیچے آ رہا, تو وہ جو ہے اس کا جو کم ہونا ہے, جو سائے کا کمتی ہونا, تو وہ رائٹ سائڈ سے ہو رہا ہے. تو ایز ابن عباس, سعید بن جبیر اینڈ قتادہ رحم اللہ رضی اللہ عنہم, انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہی اس کا مطلب نکلتا ہے. پھر تزاورو, ڈکلائننگ میننگ لیننگ, کہ یعنی وہ اس کا مطلب ڈھلنا. Every time the sun rises on the horizon, its rays decline until there is nothing left in such a place when it reaches its zenith. تو ہر بار جب بھی سورج اگتا ہے اس آفاق میں یعنی ہورائزن میں, اس کی جو کرنیں ہیں وہ کرنیں جو ہے وہ چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے جب تک کہ وہ پوری اپنے ایک دم زوال کے اوپر جب وہ پہنچتا ہے تو وہ ایک دم چھوٹی ہو جاتی ہے, یعنی مطلب جو پورے کے پورے اس کے کرنے. سو اللہ سیڈ, تو اللہ نے کہا یہاں پر وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ and when it set turning away from them to the left. پھر اس کے ڈھلنے کی جو ڈھلان شروع ہو گئی تو وہ اب الٹی طرف ہے, یعنی کہ مطلب وہ الٹی طرف سے ہو رہی ہے. تو وہاں سے مڑ کے, جیسے سورج جو ہے وہ ایک سائڈ سے گیا دوسری سائڈ سے چلا گیا, لیکن ان کو صرف اندر ہلکا اجالا ملا, ٹھنڈک ہی رہی, کوئی ہیٹ نہیں ملی ان کو. میننگ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. تو meaning it entered their cave from the left of its entrance, یعنی ان لوگوں کا جو انٹرنس تھا, غار کا جو منہ ہے, اس کی الٹی طرف سے صرف وہ داخل ہوئی اجالا, which means from the west, یعنی ویسے وہ پچھم کی سائڈ تھی. This proves that we say, and it is clear to anyone who thinks about the matter, یعنی یہ سب کے لیے مطلب ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے, اور اگر کسی کو نالج ہے and has some knowledge of astronomy, تو یعنی کسی کو ذرا بھی یہ مطلب چاند سورج ستارے یہ سب کا اگر تھوڑا سا بھی علم ہے, and the paths of the sun, moon and stars, اور سورج چاند ستارے ان سب کے جو پورے راستے اللہ نے بنا دیا ہے نا ان کا کورس, تو وہ اس کا سب کو تھوڑا بھی اگر اندازہ ہے تو ان کو یہ سمجھ میں ان کے لیے صاف آ جائے گا. If the entrance of the cave faced east, کیونکہ اگر غار کا منہ جو ہے وہ اگر پورب کی طرف ہوتا, مشرق, nothing would have entered it when the sun set. تو لیکن سورج کے اس وقت تو خوب اندر آتا سورج, لیکن سن سیٹ ہونے کے بعد اندر کچھ بھی نہیں آتا. And if it faced the direction of the qibla, یعنی کہ ان دس کے ساؤتھ, یعنی تو اگر وہ قبلے کے ڈائریکشن کے اندر وہ غار کا منہ ہوتا, nothing would have entered it at the time of sunrise or sunset. تو اس کے اندر نہ سورج کے اگنے کے ٹائم پر اور نہ سورج کے ڈھلنے کے ٹائم پر کچھ بھی اس غار میں داخل نہیں ہوتا. And the shadows would have leaned neither to the right nor to the left. اور جو سائے ہوتے ہیں تو وہ نہ تو سیدھی طرف ہوتے جاتے نہ الٹی طرف گرتے. If it had faced west, اور اگر اس کا منہ
سمجھو کہ غار کا منہ جو ہے ویسٹ کی طرف ہوتا، یعنی کہ مغرب کی طرف، یعنی پچھم کی طرف. nothing would have entered it at the time of sunrise. تو جب سورج اگتا تب ادھر کچھ بھی داخل نہیں ہوتا. until after the sun had passed its zenith. جب تک کہ وہ اپنی پوری بلندی پہ نہیں پہنچ جاتا اور وہاں سے اس کا اب ڈھلنا شروع ہو رہا ہے. and would have stayed until sunset. اور اس کے بعد پھر سن سیٹ جو مطلب غروب ہو رہا ہے وہ تب تک کا وہاں پر وہ اجالا رہتا، یعنی سورج کا مطلب وہ جو ڈائریکٹ ریز رہتی. دس سپورٹس واٹ وی ہیو سیڈ اینڈ ٹو اللہ از دا پریز. الحمدللہ. تو یہ جو بات ہے یہ سمجھانے کے لیے بولی گئی ہے، لیکن ہم کو تو آیت میں ہی اللہ نے بتا دیا کہ بھئی سورج نے ایک دوسرا راستہ لیا. دوسرا راستہ مطلب اس نے بدلی نہیں کیا. ان لوگ کی غار جو تھی اس کا منہ جس طرف تھا، اللہ نے جس غار میں ان کو انٹر کروایا اس رائٹ سائڈ سے سمجھو کہ وہ سورج چلا گیا، اور پھر بعد میں ڈھلنے کے ٹائم پر وہ لیفٹ سائڈ سے آ گیا، لیکن ان کو ڈائریکٹ ہیٹ نہیں ملی. ابن عباس، مجاہد، قتادہ said that the turning away from them، یعنی ان سے اللہ نے اس کو پلٹا دیا. اللہ نے اس کو پلٹا دیا. وہ اللہ کا حکم تھا، کیونکہ انہوں نے صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگی تھی نا، صرف اور صرف اللہ سے ہی مدد مانگی تھی، یعنی اللہ ہی ان کا ولی تھا. کیونکہ جب بہت سارے اولیاءوں کو لوگ پکارتے ہیں تو تم اللہ کو بھی پکارے اور اللہ کے ساتھ ساتھ اولیاء کو بھی پکارے. انہوں نے کہا نہیں، ہم کو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہیں پکارنا ہے، ہمارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے. تو اللہ نے ہی ان کا ولی بن کے بتا دیا کہ دیکھو سورج جو اتنا بڑا پاورفل طاقتور اور زمین کی اس کے سامنے کوئی اوقات ہی نہیں ہے، لیکن اللہ نے تو ان غار کے اندر جو لوگ ہیں ان کی سروس میں سورج کو لگا دیا. اس لیے بھروسہ صرف اللہ پر اور مانگنا صرف اللہ سے، اور اللہ پر ہی توکل رکھنا. یہ نہیں کہ اللہ کو بھی بول رہے ہو اور ساتھ میں اور بھی اولیاء ہے ان کو بھی پکار رہے ہو، یہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے. یہ سب تھوڑی چلتا ہے. پھر اللہ بھی تم کو چھوڑ دیتا اور بولتا جا اسی سے مانگ، وہ تیرا اولیاء ہے. That it would shine on them and leave them، یعنی ان کے اوپر وہ صرف اجالا جو ہے روشنی آئی لیکن اور ان کو چھوڑ بھی دی. اللہ has told us this، اللہ نے ہم کو آیت میں یہ بتا دیا ہے. and he wants us to understand it and ponder its meaning. اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھے، اس کے مطلب پہ بہت زیادہ غور و فکر کرے، pondering. but he did not tell us، لیکن اللہ نے یہ سب کچھ اتنی ڈیٹیل بتایا، یعنی سمجھ لو جیسے کہ کیمرہ جو ہے وہ غار کے اندر اب گیا اور غار کے اندر کا سب بتا رہا ہے کہ بھئی سورج کی روشنی کیسے گئی، کیسے پاس ہوا، پھر تو اور وہ لوگ کہاں پر سینٹر میں سوئے ہوئے، یہ اللہ نے ہم کو ساری ڈیٹیل بتا دیا. بٹ ہی ڈیڈ ناٹ ٹیل اس دا لوکیشن آف دس کیو، لیکن اللہ نے ہم کو یہ غار کون سی ہے، کہاں پر ہے، کس جگہ پر ہے، کون سی کنٹری میں ہے، یہ ہم کو نہیں بتایا اللہ نے. دیٹ از ان وچ کنٹری آن ارتھ اٹ از، کون سی جگہ پر ہے، زمین کے کون سے حصے میں، کہاں پر ہے، کون سے ملک میں. بیکاز دیر از نو بینیفٹ فار اس ان نوئنگ دیٹ. یعنی ہم کو اگر یہ ہم جان لیں کہ وہ کون سی غار ہے، کون سی گفا تھی وہ جس میں یہ اصحاب الکہف جو ہے جو جس میں پناہ لیے تھے، تو اس کے جاننے سے ہم کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں تھا. اینڈ نو لیجسلیٹو آبجیکٹو بیہائنڈ اٹ، اور اس کے پیچھے کوئی قانونی مقصد بھی نہیں ہے کہ تم کو مطلب وہ چیز بتائی جائے کہ لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں وہاں پر ایفیسز اور یہ سب جگہ پہ جاتے ہیں، وہاں پر بہت ساری گفائیں ہیں، غار ہے. اب لوگوں نے بھی وہاں پر ایک بنا لیا اپنا دھندا کہ بھئی کوئی بھی انسانوں کے وہاں پر لا کے وہ رکھ دیتے ہیں ان لوگ وہ اسکیلیٹن جیسے، اور ادھر ایک کتے کا بھی ایک اسکیلیٹن رکھ دیتے ہیں اور بولتے یہ اصحاب الکہف جو تھے وہ یہ یہاں پر تھے اور یہ دیکھو یہ ان کی ہڈیاں یہ لوگ ہیں. تو یہ سب غلط ہے جب کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا ہے وہ اللہ کہ تم کو کون سی غار ہے، وہ لوکیشن ہی نہیں دے رہا ہے، وہ صرف تم کو بتا رہا ہے وہ چیز کہ جو انہوں نے دعا مانگی اور اس کے بعد اللہ نے ان کو اپنی پناہ میں کس طرح سے لیا. ان کی کوئی بھی ان کو، یعنی میں سوچو وہاں اگر جاگ رہے ہوتے تو ان کو کھانے پینے کی سب کی فکر ہوتی، لیکن ان کو تو سلا دیا اللہ نے،
اور آگے ہم آیت میں اور بھی ڈیٹیل پڑھیں گے. If there was any spiritual or religious interest that could be served by our knowing that, Allah and His Messenger would have taught us about it. اگر اس میں کہیں پر بھی ہمارے لیے روحانی طور پر یا دینی تعلق سے کوئی بھی ہمارے لیے ایک انٹرسٹ والی بات ہوتی اس میں، تو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم کو ضرور اس چیز کو بتایا ہوتا، سکھایا ہوتا. لیکن ایز دا پروفٹ سیڈ، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما ترکتو شیئن یقربکم الی الجنت ویباعدکم من النار الا وقد اعلمتکم بہ. I have not left anything that will bring you closer to paradise. میں نے کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی جو تمہیں مطلب بتانے کے لیے، جو تمہیں جنت کے قریب کر دے، یعنی جنت کے قریب کر دینے والی کوئی بھی چیز میں نے نہیں چھوڑی کہ میں تمہیں نہ بتاؤں. میں نے ہر چیز بتا دیا. اینڈ کیپ یو فردر اوے فرام ہیل، اور جہنم سے دور رہنے والی ہر بات بھی بتا دیا. بٹ آئی ہیو سرٹنلی ٹاٹ یو اباؤٹ اٹ، کہ میں نے ہر وہ بات تمہیں سکھا دیا کہ جنت کے قریب جانے کے لیے اور جہنم سے دور ہونے کے لیے کیا کرنا ہے وہ میں نے سب کچھ تمہیں بتا دیا. کچھ بھی اپنے پاس ہولڈ نہیں کیا میں نے کہ بھئی میں اپنے پاس تھوڑا ہولڈ کروں وتھ ہولڈ. سو اللہ ہیز ٹولڈ اس اباؤٹ دا فیچرز آف دا کیو. اللہ نے ہم کو اس غار کے بارے میں، اس غار کے اندر کے بارے میں، کیسے وہ لوگ سو رہے تھے اور اس کا منہ کس طرف تھا، یہ سب بتایا. بٹ ہی ڈیڈ ناٹ ٹیل اس ویئر اٹ از. لیکن اللہ نے ہم کو یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں پر ہے. He said, یعنی اللہ نے کہا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُوا عَنْ كَهْفِهِمْ and you might have seen the sun when it rose declining from their cave. تو آپ نے دیکھا ہوگا سورج کو کہ وہ اگا اور پھر وہ ان کے مطلب جو غار ہے وہاں اس کے سائڈ سے، یعنی مطلب وہ جو ڈھلان جو اس کی ہے وہ ڈھلان ہو رہی تھی. مالک نریٹڈ فرام زید بن اسلم کہ لیننگ، یعنی کہ مطلب وہ لین ہو رہا تھا، اس کا مطلب یعنی وہ ڈھلان جو اس کی ہو رہی تھی. ذات الیمین، سیدھی طرف. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ، لیکن وہ جو پورا پہنچ گیا ایک دم اپنی ایک دم زینت پہ، اور اب اس کا غروب ہونے کا مطلب شروع ہو رہا ہے. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، the right، یعنی کہ رائٹ سائڈ. اینڈ وین اٹ سیٹ، اور جب اس کو غروب ہونے کا آیا، ٹرننگ اوے فرام دیم، تو ان سے وہ دور ہوتا چلا گیا سورج، اور وہ لیفٹ سائڈ میں. while they lay in the midst of the cave، جبکہ وہ لوگ تو غار کے درمیان میں بالکل سو رہے تھے. meaning the sun entered the cave without touching them، یعنی سورج کی روشنی داخل ہوئی غار کے اندر، لیکن سورج کی جو پوری کرنیں ہوتی ہے ہیٹ کے ساتھ وہ نہیں، کیونکہ انہوں نے ان کو ٹچ بھی نہیں کیا. بیکاز اف اٹ ہیڈ ٹچڈ دیم اٹ وڈ ہیو برنٹ دیئر باڈیز اینڈ کلوتھس. تو وہ سورج سوچو کہ اتنا دن بھر رہتا، تو وہ سورج کا ہیٹ جو ہے، اور وہ لوگ تو وہ سوتے ہی پڑے نا، تو وہ تو ان کے جسم بھی جل جاتے، پورے سن برنٹ ہو جاتے، اور کپڑے بھی جل جاتے، کیونکہ کنٹینیوس ان کے اوپر سورج اگر ہوتا تو سوچ لو وہ 300 سال تک پھر ہوتا نا. یعنی کہ وہ آیا، پھر رات ہوئی، پھر آیا، پھر ایسا، اور پھر طوفان کتنے آئے ہوں گے، اور کتنے مطلب ہریکین، ٹورنیڈوز اور ہوائیں تیز چلنا، بارش، طوفان، سب کچھ. لیکن ان کی غار کے اندر کسی کی مجال نہیں تھی کہ داخل ہو سکے اللہ کے حکم کے بغیر. This was the view of Ibn Abbas رضی اللہ عنہما. ذالک من آیات اللہ، that is from the ayat of Allah. اللہ نے بتا دیا کہ یہ اللہ کی میراکلس سائن ہے، بہت ہی اس معجزے والی سائن ہے. How he guided them to this cave. اللہ نے ان کی ہدایت برابر، جب انہوں نے دعا کی ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ ہم کو اللہ تو بس ہمارے ہر یہ معاملات جو ہے اس کو تو صحیح مطلب طریقے سے گائیڈ کر دے. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہاؤ ہی گائیڈڈ دیم ٹو دس کیو. اس گفا کی طرف اللہ نے ان کو گائیڈ کرا کہ لوگ اس گفا میں داخل ہوئے، جس کا منہ ایسی طرف تھا جس سے ان کو کوئی چیز ڈسٹرب نہ کرے.
where he kept them alive, اللہ نے ان کو زندہ رکھا وہاں پہ. And the sun and wind entered the cave preserving their bodies. اور سورج کی روشنی داخل ہو رہی ہے، ہوا کی ٹھنڈک، لیکن ہوا کا پریشر، سورج کی ہیٹ، یہ نہیں، جو ضرورت ہے اس کی روشنی کی وہ آ رہی ہے، اور جو ہوا ہے اس کی ٹھنڈک آ رہی ہے. پریزرونگ دیئر باڈیز، ان کے جسم کو برابر سنبھالا جا رہا تھا، پریزرو کیا جا رہا تھا. اللہ سے ذالک من آیات اللہ، یہ بہت بڑی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. دیٹ از فرام دا آیت آف اللہ، یعنی اللہ کے معجزات میں سے ہے یہ. دین ہی سیز، پھر اللہ کہتا ہے، من یہد اللہ فہو المہتد، ہی ہوم اللہ گائیڈز ہی از دا رائٹلی گائیڈیڈ. جس کی اللہ ہدایت کرے وہی صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہے. میننگ دیٹ ہی از دا ون، اللہ ہی وہ ہے جو who guided these young men. ان نوجوانوں کو اللہ نے ہدایت دیا کہ ٹو ٹرو گائیڈنس، کہ سچی ہدایت جو ہوتی اس کی طرف among their people، ان کے لوگوں میں سے، یعنی یہی تھے جن کو سچی ہدایت ملی ہوئی تھی. For the one whom Allah guides is truly guided. جس کو بھی اللہ ہدایت دیتا ہے صحیح معنوں میں وہی ہدایت پہ ہوتا ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. But he whom he sends astray، لیکن جس کو وہ گمراہی پہ ڈالتا ہے، for him you will find no guardian to lead him. اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی کہ جو ان کی ہدایت کرے، یعنی کہ کوئی بھی ولی یم مرشدہ، تو ولی نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی بھی مرشدہ جو اس کو صحیح راستے کے اوپر لے جائے. اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ ہی کی مدد چاہی، اللہ ہی کو ماننا پسند کیا، اور انہوں نے کسی اور کو نہ پکارا نہ کسی اور کے بارے میں سوچا بھی. چاہے ان کی جان پر بن آئی تھی، ان کو وارننگ مل چکی تھی، ان کو ٹائم بھی دے دیا گیا تھا، مہلت، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے. تو اللہ نے ان کی ہدایت کری اس غار کی طرف، وہ غار جس کا منہ ایسی طرف تھا جس میں سورج اور ہوائیں کوئی بھی اندر کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے. اسی لیے جب ہدایت بھی اللہ سے ہی مانگیں گے تو اللہ ہی دے گا، اور اللہ جس کو ہدایت دے گا وہی صحیح ہے. ورنہ اور اولیاؤں کو پکارنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کو پھر ہدایت ملتی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کو بھی پکارا ہے. And the one whom Allah leads astray will find no one to guide them. اور جس کو اللہ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گمراہی پہ، اس کے لیے تو پھر تمہیں کوئی بھی رہنما نہیں ملے گا، نہ کوئی اسے گائیڈ کر سکے گا. ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ ہم کو ان میں سے مت بنانا جس کو تو نے گمراہ کیا، اور ہم کو اللہ پاک تو ان میں سے ہی بنانا جن کی تو نے رہنمائی کی ہے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.